کہ اللہ مومن کا وہی عمل قبول کریں گے جس میں اس کا دل بھی شریک ہو. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ مومن کا وہی عمل قبول کریں گے جس میں اس کا دل بھی شریک ہو. اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، ہم اپنی ساری زندگی کو، سارے معاشرے کو علم پر لائیں، اور معاشرہ سنت کے بغیر نہیں ہے. سچی بات تو یہ ہے کہ سنت کے بغیر ہدایت ہی نہیں ہے، ضلالت ہی ضلالت ہے. لوگوں میں تو اتنا ہی تصور ہے سنت کا کہ نماز سے پہلے کی سنت، نماز کے بعد کی سنت. کیوں؟ جب امت میں دین کا تصور صرف نماز رہ گیا تو سنت کا تصور فرائض سے پہلے اور بعد کی نفلی رہ گئی. نہیں میرے محترم دوستو، اس امت کو امتیاز نہیں حاصل ہو سکتا جب تک امت سنت کے اہتمام پر نہ آوے. سنت ہی ایک، کیوں؟ کون سی سنت؟ دیکھو 3 لائن سے آ جاؤ سنتوں پر. سب سے پہلے سنت عبادت، سب سے پہلے سنت عبادت. پھر آؤ سنت عادت پر. یہ لائن کی سنتیں ہیں: سنت عبادت، سنت دعوت، اور ان سنت عبادت اور سنت عادت، اور ان دونوں سے پہلے ہے سنت دعوت. ان دونوں سے پہلے ہے سنت دعوت، جس سے سنت عبادت اور سنت عادت یہ وجود میں آئیں. سنت عبادت کہتے ہیں تمام فرائض، سارے اعمال جو عبادات سے متعلق ہیں، اور سنت عادت کہ مومن کا ایک ایک عمل سنت کے طریقے پر آئے. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، مسلمان اس دنیا میں اتنا غیروں کے ساتھ مخلوط معاشرہ گزار رہا ہے کہ مسلمان کو غیر سے چھانٹنا مشکل ہو گیا. حیرت کی بات یہ ہے کہ ایک تو اللہ کا فضل ہے، آپ کو اس ماحول میں ہیں، ورنہ پوچھنا پڑتا ہے نام کہ بھائی صاحب آپ کا کیا نام ہے؟ وہ کہہ رہا ہے نام عبداللہ ہے. کہ اچھا السلام علیکم. کیوں؟ اس لیے کہ سر سے لے کر پیر تک پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ انسان سلام کیے جانے کے قابل ہے کہ نہیں، اس کو سلام کرنا جائز بھی ہے کہ نہیں. اتنی علامت مسلمان کی تھی کہ دور سے دیکھ کر اللہ یاد آئے. وہ ساری علامت مسلمان نے سنت طریقوں کو چھوڑ کر ختم کر دی. اور اگر ٹرین یا سفر میں کوئی آدمی نظر آوے تو سوچتا رہتا ہے کہ اس کو سلام کروں نہ کروں. پہلے نام پوچھے گا پھر سلام کرے گا. خبر ہی نہیں کہ یہ سلام اس سے کرنا جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ کافر کو سلام کرنا جائز نہیں. میرے دوست بزرگوں، مسلمان کو سنت کے اہتمام کے بغیر غیروں سے چھانٹا نہیں جا سکتا. اور یاد رکھیو، بغیر تقوی کے مسلمان غیروں سے ممتاز نہیں ہو سکتا. مسلمان غیروں سے ممتاز بغیر تقوی کے نہیں ہو سکتا. قرآن میں صاف ہے: ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو ہم تمہیں غیروں سے چھانٹ کے الگ کر دیں گے. جب تک مسلمان سنت عادت پر آ کر غیروں سے ممتاز نہیں ہوگا، اس وقت تک اللہ کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہوگا. یاد رکھیو، کیونکہ آج مسلمان جتنا پس رہا ہے نا، موصف احمد ہے کہ آج مسلمان یہ کہتا ہے کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم پس رہے، کٹ رہے، کیا کریں. سمجھتے تھے مثال دے کر، عجیب مثال، کہ لکڑی کے لوہے کی آری سے لکڑی کو کاٹا جا رہا تھا. تو لکڑی نے یہ کہا لوہے سے
کہ تو نے مجھے کس طرح دو ٹکڑے کر دیے. تو آری نے یہ کہا کہ اگر میرے ساتھ لکڑی کا دستہ نہ ہوتا تو میں تجھے نہیں کاٹ سکتا تھا, میں تجھے کاٹ نہیں سکتی تھی, کیونکہ میرے ساتھ تیرا ہی حصہ میرے ساتھ شامل ہے, اس لیے مجھے تجھے کاٹنے پر ضرورت ہو گئی. ہاں, یہ غور کرنے کی بات ہے کہ اگر آری میں, لوہے کی آری میں لکڑی کا دستہ نہ ہو تو آری کو ہاتھ سے پکڑ کر لکڑی کو کاٹنا مشکل ہے, کہ ہاتھ پہلے کٹے گا. کہ جب مسلمان اپنی اجتماعیت کو چھوڑ کر غیروں کے طریقوں پر جائے گا اور غیروں کے طریقوں پر غیروں کے ساتھ مخلوط ہو جائے گا, تو پھر ان کی حفاظت, ان کی اجتماعیت, ان کے ساتھ اللہ کی مدد وہ ساری کی ساری ختم ہو جائے گی. کہ اب غیر مسلمان بشری جری ہو جائیں گے کہ ان کا ایک حصہ ہمارے ساتھ شامل ہو گیا ہے. کہ لوہے کی آری نے لکڑی کو اس لیے کاٹ دیا, کیوں؟ کیونکہ لکڑی کا ایک حصہ وہ آری کے دستے میں لگا ہوا ہے, وہ آری دستے کے بغیر چلتی نہیں. ہاں, کہ میرا حصہ تیرے ساتھ شامل ہے اس لیے تو مجھے کاٹنے میں کامیاب. میرے محترم دوستوں, مسلمان کو امتیاز حاصل ہوگا جب یہ غیروں کے طریقوں سے پوری طرح اپنے آپ کو بے اعتبار عبادات کے, بے اعتبار معاملات کے, بے اعتبار معاشرے کے, بے اعتبار اخلاق کے, ہر اعتبار سے نکال لے. اب تو مسلمان کی شادی دیکھ کر بھی یہ کوئی فرق نہیں کر سکتا کہ غیروں کی ہیں یا اپنوں کی ہیں. میرے بزرگ دوستوں, وہ 3 آدمی جو غار میں پھنسے تھے ان کی نجات ان میں سے ہر ایک کے اپنی اپنی ذات سے معاملات, معاشرے اور اخلاق کے عمل کے پیش کرنے پر ہوئی ہے. حالانکہ وہاں عبادات گرانے کا کوئی عمل نہیں, نہ نماز کا, نہ روزے کا, نہ جو ہے زکوٰۃ کا, نہ حج کا, نہ تلاوت کا, نہ ذکر کا, کوئی نہیں. بلکہ سب نے عمل جو پیش کیا وہ معاملات, اخلاق اور معاشرے کا کیا. مشہور قصہ ہے وہ, 3 آدمی غاریں پھنس گئے تھے, فضائل بار بار سنا ہوگا کہ ان 3 آدمیوں کی نجات. پھر یہ بات نہیں ہوئی کہ ایک ایک آدمی نکلتا رہتا اپنے اپنا عمل پیش کر کے, کیونکہ امت کی نجات اس میں ہے کہ امت اجتماعی طور پر پورے دین پر آوے. وہاں 3 کا مجموعہ تھا, جب تک تینوں نے عمل پیش نہیں کر دیا اس وقت تک ایک کے بھی نکلنے کا راستہ نہیں بنا. اس لیے میرے محترم دوستوں, ہم اس محنت کے ذریعے سے یہ چاہتے ہیں کہ امت اجتماعی طور پر پورے دین پر آوے, لیکن دین کے اساس وہ یقین ہے, عمل کے اساس یقین ہے, علم رہبر ہے. حضرت ہے کہ یقین کے بغیر اعمال پر اجر بھی مرتب نہیں ہوتا, کیونکہ جتنا یقین میں ضعف ہوگا عمل میں ریا داخل ہوگا. اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں, ہم پورا دین دعوت کے ذریعے اپنی زندگی میں لاویں. اس کے لیے وہ محنت, وہ اعمال دعوت مطلوب ہیں جو اعمال دعوت صحابہ کیا کرتے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہ اعمال دعوت سکھلا گئے. کیونکہ یہ بات حق ہے کہ جب تک امت میں دعوت اللہ کا وجود رہے گا امت میں دین رہے گا. جب دعوت نکل جائے گی دین کی, دین نکل جائے گا. یہ بات حق ہے, یہ بات بالکل حق ہے کہ نبی آئے, دعوت آئی, دین آیا, نبی گئے, دعوت گئی, دین گیا. یہ بات بالکل حق ہے, اس میں کوئی شک نہیں.
نبی آئے دعوت آئے دین آیا، نبی گئے دعوت گئی دین گیا۔ جس زمانے میں دعوت اللہ کو چھوڑا جائے گا، یعنی قرآن قسم کھا کر کہتا ہے کہ امت ایمان اعمال صالحہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کے بغیر جن چٹانے میں دبی ہوئی ہے، جس خسارے پڑی ہوئی ہے، اس سے نہیں نکل سکتی۔ اس لیے میرے دوستو بزرگوں، صرف ایمان اعمال صالحہ نجات کے لیے کافی نہیں جب تک اس کے ساتھ تواصی بالحق تواصی بالصبر نہ ہو۔ یہ ہماری بات نہیں ہے، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن میں تفصیل کے ساتھ سورہ والعصر کی تفسیر میں لکھا ہے کہ تواصی بالحق تواصی بالصبر ایمان اعمال صالحہ کی طرح سبب نجات ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تواصی بالحق تواصی بالصبر کے بغیر وہ ایمان اعمال صالحہ نہیں ہو سکتا جو ایمان اعمال صالحہ نجات کے لیے شرط ہے۔ جس درجے کا ایمان چاہیے، جس درجے کا عمل چاہیے، وہ ایمان اور اعمال کے اندر قوت، وہ دعوت اللہ سے پیدا ہوگی۔ اس لیے اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی آئے دعوت آئے دین آیا، نبی گئے دعوت گئے دین گیا۔ یہ ہر زمانے کی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے کہ جتنی امت میں دعوت کی نقل و حرکت عام ہوگی، امت میں دین عام ہو جائے گا۔ ہم سمجھتے تھے کہ دعوت سے امت میں اسباب ہدایت بڑھ جائیں گے، اس طرح دعوت کے چھوٹنے سے اسباب دلالت بڑھتے ہیں کہ دعوت سے امت میں اسباب ہدایت بڑھیں گے۔ دیکھو، دعوت کا چھوٹ جانا یہ امت کی گمراہی کا سبب ہے۔ دعوت کا چھوٹ جانا امت کی گمراہی کا سبب ہے، اور دعوت کا وجود امت کی ہدایت کا سبب ہے۔ یہ بات بالکل حق ہے، کیونکہ کتنی دیر کے لیے کام چھوڑ دیا جائے؟ کہاں 40 دن اور کہاں 1400 سال۔ میں اس کی مثال لے کر عرض کرتا ہوں ابھی کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی تعداد ہدایت پر، جو لکھے مفسرین نے، ان کی تعداد ہدایت پر جو تھے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ان کی تعداد 6 لاکھ لکھی ہے کہ 6 لاکھ تھے بنی اسرائیل۔ بہت دھیان سے بات سنی ہو، اللہ جزائے خیر جاب حضرات نے اس طرح توجہ سے بات سنی۔ ان کی تعداد میں اس لیے بات عرض کر رہا کہ یہ ساری بات کا نچوڑ ہے، اس لیے اس کو ذرا دھیان دے کے سن لو۔ تو تعداد بنی اسرائیل کی ہدایت پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 6 لاکھ تھی۔ پھر اللہ نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے کہ 30 دن کا وعدہ کیا کہ 30 دن تم عبادت کے ساتھ روزوں کے ساتھ یہاں گزارو تو ہم تمہیں کتاب دیں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 کے بجائے 40 دن پورے کیے۔ لوگ پوچھتے چلا کہاں سے، چلا کہاں سے؟ کہ ہاں چلا یہاں سے، لیکن یہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام نے تنہا گزارے۔ اللہ نے پوچھا ما عجلک عن قومک یا موسیٰ، کہ موسیٰ قوم کا کیا ہوا، جلد بازی سے کام کیوں لیا، قوم کہاں رہ گئی؟ عرض کیا ہم اولائی علی اثری، کہ جی ہاں وہ پیچھے آ رہے ہیں،
پیچھے رہ گئے. وعجلت الیک رب لترضی، میں نے تجھے راضی کرنے، تجھے خوش کرنے کے لیے جلد بازی سے کام لیا ہے، جلدی کی ہے کہ کیوں کہ اللہ کی محبت میں، اللہ سے ملنے کے اشتیاق میں جلدی کی کہ تاکہ تو راضی ہو جاوے، اشتیاق اللہ سے ملنے کا. تو چنانچہ 40 دن موسیٰ علیہ السلام قوم سے کے درمیان سے غائب رہے. اس 40 دن میں سامری نے بشرا تیار کر لیا. فاسق تھا وہ، اس نے بشرا تیار کیا اور تیار کر کے کہا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، کہ دیکھو یہ جو بچڑا ہے نا یہ معبود ہے تمہارا بھی، تمہارے نبی موسیٰ کا بھی. فنسیہ، اور یہ بھول گیا کہ معبود حقیقی کون ہے، کیونکہ نبی کی دعوت گئی، یہ بھول گیا کہ معبود حقیقی کون ہے. فنسیہ، موسیٰ علیہ السلام وہاں تنہائی میں اللہ کی عبادت میں، یہاں 40 دن کے عرصے میں قاری صاحب نے لکھا ہے تفسیر مظہری میں کہ 40 دن کے عرصے میں 5,88,000 لوگ گمراہ ہوئے. کتنے گمراہ ہوئے؟ 5,88,000. کہ ہارون علیہ السلام تنہا رہ گئے. اور وہ مغلوب ہو گئے کہ کیا کروں، کہ تم یہ کہو گے کہ تم نے پھوٹ ڈال دی ان کے درمیان، کہ میں خاموش ہو گیا. کہ لکھا قاضی صاحب نے تفسیر مظہری میں کہ 5,88,000 لوگ گمراہ ہوئے. کتنے دن کے عرصے میں؟ 40 دن کے عرصے میں. اور انہوں نے یہ کہہ دیا 5,88,000 نے لن نبرح علیہ عاکفین حتی یرجع الینا موسیٰ، کہ جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے لوٹ کر اس وقت تک ہم بشرے کی عبادت پر جمے رہیں گے. یہ ہے وہ بات جو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی آئے دعوت آئی دین آیا، نبی گئے دعوت گئی دین گیا. یہ خود کہا بنی اسرائیل نے. 12,000 رہے ہدایت پر اور 5,88,000 گمراہ ہوئے 40 دن کے عرصے میں صرف. کیونکہ قاضی صاحب نے لکھا ہے کہ نبی کا تعلق اللہ سے قوم سے برابر کا رہتا ہے، کہ وہ اللہ کے تعلق سے قوم کا تزکیہ اور دینی معلومات کے اضافے کے لیے